الرحمن الرحیم. قال تبارک اللہ تعالی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. صدق اللہ المولانا العظیم. اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے ساتھ شیطان کو بھی بھیجا دیا. اب یہ شیطان انسان کو بہکانے کی، اللہ سے ہٹانے کی، صحیح راستے سے دور کرنے کی نہیں معلوم کتنی کوشش کرے گا. اور پھر اس کے اندر کچھ ضروریات بھی رکھی ہیں، خواہشات بھی رکھی ہیں اللہ تعالیٰ. تو ان چیزوں میں بھی یہ ملوث ہوگا. تو کہا اچھی کاموں کے کرنے کی تو بات اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے بتائی، لیکن برائیوں کے کرنے کے لیے شیطان کو بھی بھجایا، نفس کو بھی ساتھ میں کرا دیا، برے خیالات اور برے دوستوں کو بھی ساتھ کر دیا. اب یہ برائی کے کرانے کے لیے تو کئی لوگ، اور اچھائی کے کرنے کے لیے صرف ایک. یعنی نبی کی جو ہے ہدایت تھوڑا سا آدمی کو مہنگی پڑتی ہے. اللہ کی بات نبی کے ذریعے سے جو آئی اس پر عمل کرنا وہ دوسرے معنوں میں تھوڑی سی مصیبت کا اٹھانا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انسان تو انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہے، گناہوں کا پتلا بنایا گیا ہے، ساری زندگی بھر گناہ کرتے کرتے رہے گا. اس کی تلافی کے لیے معافی کا انتظام بھی کیا گیا ہے. جب آدمی گناہ کرے گا تو گناہ کی معافی مانگ لے اللہ سے تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن یہ بات نہیں کہی کہ بھئی گناہ کرنے کے بعد آدمی ایک گناہ کیا تو ایک معافی مانگے، دو گناہ کیا تو دو معافی مانگے. ایسا نہیں ہے. اگر آدمی بہت ساری گناہ کیا، غلطیاں کیا، پھر تو ایک ہی مرتبہ معافی مانگا تو پھر اللہ پورے گناہوں کو معاف کرے گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہر گناہ کو گناہ سمجھے. اور ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا ہے اور پھر جنت کی بات بتایا ہے کہ بھئی عمل کرنا ہے، جنت میں جانا ہے. اور جنت میں وہ شخص جائے گا جو پاک اور صاف ہوگا. جیسا مسجد میں آیا تو آدمی پاک اور صاف ہو کر آتا ہے. کسی غلاظت کا ایک خطرہ بھی اگر لگ جائے کپڑوں پر تو کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے نماز کے لیے. تو کہا جیسا کپڑوں پر نجاست لگی تو نماز نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، ویسا ایک بھی گناہ اگر آدمی کا ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ بعض وقت آدمی کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ اس کے گناہ دنیا ہی کے اندر دھلے، صاف ہو جائے اور نکلے. تو بعض وقت آدمی کو بیماری آ جاتی ہے، پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں ایسی اس کے طبیعت کے خلاف ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کراتے ہیں کہ ایسے وقت میں بندہ میری طرف رہتا ہے یا کہیں جو ہے بہک کر کہیں دوسری طرف نہیں جائے گا. تو کہا بہک کر کسی دوسری طرف جانا تو نہیں ہے، یہ گناہوں کا ازالہ ہے، گناہوں کے ختم ہونے کا ذریعہ ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والا انشاءاللہ کامیاب بامراد ہوگا. اور ذرا چھوڑے گا، پریشانی بہت لاحق ہو گئی، مصیبتیں زیادہ آ گئی، حالات تنگ دست کر دیے، تو آدمی ایسے وقت میں ذرا پریشان ہو جاتا ہے. تو کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو کیا کیا جائے؟ ایسے وقت میں اللہ کی یاد کیا جائے، اللہ سے اپنا لو لگایا جائے، نبی کی سنت کو باضابطہ اپنے زندگی میں لایا جائے. کوشش اس بات کی کرے کہ کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے. تو ایسی کوشش کرنے والا آدمی دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. لیکن اللہ کے فرمان کے مطابق بعض گناہ ایسے ہیں کہ آدمی کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ بھئی میں گناہ کر رہا ہوں.
مثلا چلتے چلتے کسی کے اوپر نظر پڑ گئی تو گناہ ہوا. کسی چیز کو دیکھا، ارے بھائی کیا خوبصورت اور کیا اچھی ہے، تو کہا اس کی بڑائی دل میں آ گئی اللہ کی بڑائی کے سامنے، تو پھر وہ بھی گناہ ہوا. زبان سے نکلی ہوئی بات، آنکھوں سے دکھی ہوئی بات، کبھی کان نہیں سننا چاہتے، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے بازو لگا اسپیکر لگا ہوا ہے، گانے کی آواز سن رہے تو لا محالہ سننا پڑتا ہے، نہیں سننے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آدمی جو ہے جا کر کانوں میں جو روئی ٹوس کر تو نہیں بیٹھتا، تو کانوں کی بھی جو ہے گناہ کی بات ہوتی ہے، تو ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آدمی ساری کی ساری چیزیں کرتا رہتا ہے لیکن اس کو خیال تک نہیں آتا کہ بھئی یہ گناہ ہوا کیسا ہمارے سے، یہ بھی آدمی کے ذہن سے نکل جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اب یہ سارے گناہوں کا ازالہ بیماری کے ذریعے سے، بخار کے ذریعے سے، پریشانی کے ذریعے سے، نہیں معلوم کس کس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دھلا دیتے ہیں، ختم کرا دیتے ہیں، تاکہ ایمان، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر ایمان والے کو اپنا دوست رکھتے ہیں. تو دوست کو دوزخ میں بھیجانا سمجھ میں ہی نہیں آنے والی بات ہے. جنت میں بھی جانا گناہ اس کے ساتھ میں ہے، تو کیسے بھی جائے گا جنت میں اللہ؟ تو کہا گناہوں کو دھونے کا ایک ذریعہ بناتے ہیں. تو اکثر و بیشتر مسلمانوں پر جو ایمان والا ہوگا اس پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں. اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جتنا میرے سے زیادہ محبت رکھے گا، تعلق رکھے گا، اتنا ہی اللہ کی آزمائشوں میں اس کو زیادہ گرایا جائے گا. ایک صحابی آ کر کے یا رسول اللہ آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ اللہ کے رسول 3 مرتبہ دہرانے بولے یاد رکھو میرے سے محبت کرنے والے کی طرف مصیبتیں ایسا ڈھل کر آتی ہیں جیسا ڈھلاؤ کی طرف مصیبتیں یعنی پانی ڈھل کر آتا ہے ایسا. کہا اس کے اوپر جو ہے آپ مضبوطی سے رہنا، مصیبتیں آئیں تو گھبرانا نہیں. چنانچہ یہ ساری باتوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہر گناہ کو یاد کر کے ہر گناہ کو ختم کرنا، یہ مصیبت کا مسئلہ کیسا کرے گا؟ بہت مشکل کا مسئلہ ہے. اسی لیے فرمایا سارے گناہوں کا ازالہ صرف ایک ہی بات میں اللہ تعالیٰ ختم کر دیا. یوں کہا سب گناہ انسان کے ختم ہو جائیں گے بشرطے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بات آدمی کرتے ہوئے آگے اللہ کے سامنے ٹھہر جائے. اس کو رہائی کہا نماز، صلاۃ. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ساری برائیوں کو، ساری جو ہے بے حیائی باتوں کو نماز ختم کر دیتی ہے. نماز کے اندر وہ طاقت ہے، ہر برائی کے بارے میں سوچ کر کرنا، توبہ کرنا، اس سے ازالہ کرنا، اس کے معافی، یہ بڑا مشکل کا مسئلہ ہے. تو کہا نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ ساری برائیوں کو ختم کرا دیتی ہے. 2 رکعت نماز پورے کے فرمایا ایک جگہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھے اور ظہر کی نماز با جماعت پڑھے تو درمیان میں جتنے گناہ ہوں گے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گے. یہ نماز کی برکت ہے. اسی لیے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ساری برائیوں کو، سارے منکرات کو، سارے کے سارے فحشات کو نماز کے ذریعے سے ختم کر دیں. نماز اصل میں عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں. صلاۃ تو الصلاۃ سے بنا ہے. تو الصلاۃ کے معنی کسی ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنے کا نام ہے. کسی ٹیڑھی چیز، جیسا لوہے کی چیز ٹیڑھی ہوگی، سیدھا کیسا ہوگا؟ وہ کہا آگ کی بھٹی میں رکھ کر اس کو سیدھا کیا جائے. تو کہا جب آگ کی بھٹی میں رکھ کر سیدھا کرنے والا وہ لوہا جیسا سیدھا ہوتا ہے، ایسا ہی آدمی جب ٹیڑھا ہوتا ہے دنیا کے ماحول میں جا کر، مسجد کے ماحول میں آ کر گرم یعنی اس جگہ پر آ کر سیدھا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو آپ دیکھو کہ مسجد کا دروازہ 5 وقت وہ حاضری دے رہا ہے تو اس کو ایماندار ہونے کی گواہی دو. ایماندار کہ تب ایمانی کر لیا تو بھی کیا ہوا؟ اور اللہ کے رسول بتائے 5 وقت نماز کی پابندی اگر کر رہا ہے تو اس کو ایماندار ہونے کی. جو آدمی ایماندار ہوگا وہ بے ایمانی کا کام نہیں. بے ایمانی کیا چیز ہے؟ تو اللہ سے دوری کا نام بے ایمانی ہے. تو کہا جب آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے
تو پھر اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، نبی سے بھی دور ہوتا ہے، اچھائی سے بھی دور ہوتا ہے، شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ تب یہاں معاملہ یہ بتایا اللہ تعالیٰ، اگر تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی حاضری 5 وقت کیا کرتے رہو۔ تو کہا جب آدمی اللہ کے گھر پر آتا ہے تو کہا 2 فرشتے مسجد کے ادھر بازو اور ادھر بازو فرشتے 2 ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ گناہ کی پوٹلی لے کر آ رہا ہے، ہر آدمی تو گناہ کرتا ہی ہے، کیسا بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، انجانے جانے انجانے۔ تو اب یہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرا گھر پاک ہے اور یہ ناپاکی لے کر آ رہا ہے، گناہ ناپاک ہے، یہ ناپاکی لے کر آ رہا ہے، کیا کرے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جب میرے گھر میں آ رہا ہے تو اس کی پوٹلی نکال کے بازو رکھو۔ ہم لوگ ایک مرتبہ دلی میں گئے، گرودوارے میں، سکھوں کا ہے، چاندنی چوک میں پانی جو ہے رکھا ہوا ہے، پانی جا رہا ہے نالی، تو پاواں دھونے کی ضرورت نہیں، وہ پانی چلے جا رہا۔ اندر گئے تو انہوں نے بولا بھائی جو بھی آپ کے پاس ہے یا رکھ کے جائیے۔ ہم بولے دیکھنے کے واسطے جا رہے ہیں اندر؟ نہیں، دیکھو کیا بھی کرو، جو بھی چیز ہے یہاں تک کہ پین، کاپی، ڈائری، جو بھی ہے، سگریٹ وغیرہ، کاڑی، کچھ بھی نہیں رہنا آپ کے پاس، سب یہاں رکھنا، چلے جانا۔ ہم بولے بھائی اس کی حفاظت؟ ارے تم تو مسلمان ہے، تمہارے کو تو یقین ہونا چاہیے۔ اچھا بتا رہا ہوں، تم کو مسلمان ہے، تم کو یقین ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ سکھ ایسا باتیں کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ خیر جو بھی آ رہا ہے وہ سب رکھ رہا ہے، چلے جائے۔ تو کہا جب آدمی اللہ کے گھر میں جائے گا تو کچھ بھی نہیں لے کر جانا، یعنی گناہ کی کوئی بات نہیں ہونا۔ تو فرشتے بولتے کہ اللہ اس کا گناہ ہے، کیا کرے؟ تو کہا نکال کے بازو رکھو۔ جب نماز پڑھا، نماز سے فارغ ہوا، اب اس کے بعد میں اللہ سے یہ بول رہا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں اپنے نفس پر ظلم کیا، بہت زیادہ گناہ کیا، تو معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ معافی مانگ کر اللہ سے باہر جا رہا ہے۔ اب وہ فرشتے بول رہے ہیں اللہ اس کا سامان اس کو واپس دے دینا، یعنی گناہ واپس دے دینا۔ اللہ بول رہا ہے میں تو اس کو معاف کر دیا اندر، پھر کئی کو گناہ کی پوٹلی اس کے سر پر رکھو، نکالو، پھینک دو۔ کہا کہاں پھینک دینا؟ کہا لے جا کے سمندر میں پھینکو۔ تو کہا جب گناہ ہی نہیں ہوگا تو پاک ہوگا، تو پاک ہوگا تو ایمان والا ہوگا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، جو دیکھو 5 وقت مسجد کی حاضری دے رہا ہے تو اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ تو کہا جب ایمان پکا ہوگا، سچا ہوگا تو پھر نماز قبول ہوگی، نماز قبول ہوگی پھر اللہ کا محبوب بن جائے گا، پھر تو انشاءاللہ جنت کا مستحق بن جائے گا۔ اسی لیے فرمایا نماز کی ایک ایسی پابندی آدمی کے اندر جو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے کافی ہے، اچھی ہے، بہتر ہے۔ اسی لیے جب نماز آدمی کی نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، ہماری بھی ایک نماز ہے، ہماری نماز یہ عادت والی نماز ہے۔ بعض وقت کچھ لوگ ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں، بولے تو دیکھا دکھاوا، کبھی بیچارہ آیا نہیں اس کو نماز، نماز کی جب آیا، نماز میں ٹھہرا، تو کہا کہ بھئی آج نماز میں پڑھ کر آیا ہوں تو کم سے کم لوگ مجھے کم سے کم مسجد میں جانے والا تو سمجھے، نماز پڑھنے والا تو سمجھے۔ کہا یہ بات ریاکاری کی ہے۔ ریاکاری سے جب عادت بنتی ہے، عادت مانے کسی چیز کو آدمی کرتے 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 نہیں کرا تو ارے بھائی کیا بھول گیا، کیا بھول گیا، کیا بھول گیا، کہا کہ یہ عادت ہے۔ اس کو جہاں عادت کے بعد کہیں جا کر یہ عبادت بنتی ہے۔ اسی لیے فارسی نے ایک شعر کہا بہر دنیا بہر دی بہر انام، اللہ اللہ کرد باید وسلم۔ یہ چھوٹے بچوں پر نماز تھوڑی فرض ہے، نماز فرض نہیں ہے ان پر، کئی کو پڑھا رہے کہ عادت، یہ عادت اگر پڑ گئی تو آگے جا کر عبادت کرنے والے بن سکتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا پہلے عادت بنتی ہے، پہلے ریاکاری، اس کے بعد عادت، اس کے بعد عبادت۔ جب عبادت بنتی ہے تو پھر یہ عبادت اتنی زیادہ خدا کے قریب بناتی ہے کہ آدمی کے پیر میں تیر گھس گیا
تو باہر نکال لیں، کہا نہیں 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 نکال سکتے، اتنا درد ہو رہا ہے کہ نکال نہیں سکتے، اس زمانے کی بات۔ تو پھر کہا کیسا کرنا؟ کہا کہ میں نماز میں ٹھہروں تب نکال لینا۔ تو نماز میں ٹھہرے، نکالے، تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بولے کیا تیر نکالنے کے واسطے؟ ارے حضرت تیر نکالا بھی گیا، ہاں مجھے خبر بھی نہیں ہوئی، تو ایسی نماز؟ تو کہا نماز جو پڑھ رہے ہیں، نماز ادھر ہو رہی ہے، ایک کونا گھر کا گر گیا، بچے کے اوپر سانپ آ کر ٹھہر گیا یا بھاگ گیا، اس کے اوپر سے لپٹ کر نکل گیا، گھر میں شور مچ گیا، کہیں آگ لگ گئی، کہنے والا شور مچا دکھا، ارے بھائی نماز پڑھ رہا تھا، شور کی آواز آ رہی تھی، شور جیسا معلوم ہو رہا تھا، کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے، بچہ مر ہی جاتا تھا، گھر کو آگ لگ گئی تھی، تمہارے کو پتہ ہی نہیں۔ تو پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے بولے ارے اللہ کی بندی، اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں اور تو گھر کی باتیں کر رہی ہے، ادھر سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے۔ چنانچہ جو آدمی نماز کے لیے ٹھہرا، مشہور ہے نا واقعہ خیس کا، مجنو جس کا نام ہے مجنو، اس کا نام اصل میں کیا ہے؟ خیس ہے، خیس۔ تو وہ خیس نماز پڑھ رہا ہے، کہا دیوانگی میں پڑھ رہا ہے نماز، وہ پاگل قسم کا، تو ایسا تو تابعی ہے، پاگل قسم کا آدمی تھا وہ مجاز، عشق مجازی میں پڑا ہوا تھا، نماز جنگل میں پڑھ رہا، کوئی آدمی سامنے سے گیا، یعنی وہ یہ آدمی جو ہے، جو نماز پڑھ رہا تھا آدمی، ان کے سامنے سے مجنو گیا، پاگل تھا یہ۔ تو وہ ذرا غالباً اکثر و بیشتر کیا ہے، عربستان کے لوگ شافعی مذہب کے رہتے ہیں زیادہ تر، سامنے سے اتنی دور سے گیا تو ایسا ہاتھ کرتے ہیں، جانا نہیں سامنے سے، بولو۔ اب تھوڑی دور سے گیا تو جیسا سلام پھیر کر کہا ارے نادان کہیں کا کہ نماز کے سامنے سے جاتا ہے، دیکھا نہیں نماز پڑھنے والے کو؟ تو وہ چونکہ صاحب تابعی تھا، انہیں پیچھے پلٹ کر بولا ارے میں ایک عورت کے خیال میں، عشق میں تیرے کو نہیں دیکھا، میں ایک عورت کی محبت میں تیرے کو نہیں دیکھا، تو اللہ کے سامنے ٹھہر کر میرے کیسا دیکھا؟ جب ہوش آیا اس کو تو کہا ہمارا معاملہ ایسا ہے، مکھی بیٹھے تو مچھر بیٹھے تو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری نماز کیا ہے؟ نماز ہماری نماز تو نہیں معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اسی لیے نماز کو نماز بنانے کے لیے نماز پڑھنے والے یا نماز کے قبول کرانے والے یا نماز صحیح طریقے پر سیکھے ہوئے لوگوں کے پاس بیٹھ کر سیکھنا پڑتا ہے۔ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم لوگ 2000 میں تھے، تو بڑے بڑے محدثین کو نماز سکھا رہے ہیں، ایسا پڑھنا، نماز تو نماز کا وضو سکھا رہے، وضو کیسا کرنا، لوٹے میں پانی لینا، اتنا ہی لوٹا، ایک بڑی مشکل سے 1 لیٹر پانی میں وضو کرنا، اس سے بھی کم پانی میں وضو کرنا۔ ہم بولے بھائی اتنے پانی میں کیسے وضو ہوتا؟ تو کہنے لگے اس پانی کا بھی حساب تم کو دینا ہے۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ حضرت بتائے، نماز کا واقعی وہ نماز، اگر ہم تو خیر سیکھ رہے نا، ایسی نماز جیسا انہوں بتایا ویسا پڑھ کر دیکھے تو اس میں جو مزہ آ رہا ہے، اس میں جو لذت مل رہی ہے، اس میں جو قربت خدا مل رہا ہے، وہ ہماری نماز میں نہیں مل رہا۔ خالی طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرے تو یہ چیزیں حاصل ہیں، پھر اصل نماز کیا ہوگی؟ بہت بڑی چیز ہے۔ چنانچہ ہم لوگ 1982 میں، شاید 83 میں تو پہلی مرتبہ گئے تھے، 96 میں دوسری مرتبہ گئے تھے، بنگلہ دیش گئے تھے جماعت میں، میں ہی امیر تھا اس کا۔ تو نظام الدین سے ہمارے پاس ایک انگریز جو مسلمان ہوا تھا جڑ گیا، اس کا نام عبداللہ، پہلے کا نام جوسف تھا اس کا،
ویسٹ انڈیز کا رہنے والا. اب بیچارے کو انگلش آتی تھی تو ہندی تو آتی نہیں تھی اس کو. تو ہمارے پاس ٹرانسلیٹرز بھی تھے، یعنی ترجمہ کرنے والے. ہم لوگ وہاں سے دہلی سے کلکتہ آئے، کلکتے سے بنگلہ دیش کے بارڈر پر آئے. چونکہ وہاں پاسپورٹ وغیرہ چیک ہوتا ہے، پھر ایک آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ بٹھاتے ہیں، اس کے بعد ہم کو اندر چھوڑتے ہیں. جیسا پاسپورٹ لے کر اندر گیا آدمی، جب واپس آیا تو وہ انگریز کو 2 پولیس والے آ کر پکڑ لے کر چلے گئے. ہم بولے بھائی کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگا امیر صاحب صرف آپ دعا کرو، میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں. آیا، انہیں 10-15 منٹ کے بعد یا 20 منٹ کے بعد واپس آ گیا. اب ہم لوگ سب پریشان ہو گئے بھائی کہ آخر کیا فارینرز بول کر پکڑ لے کر گئے، کیا ہوا ہے اس کو، کیا نہیں مانا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے پاسپورٹ کا ٹائم ختم ہو گیا. تو ٹائم ختم ہوا تو ظاہر بات ہے وہ جیل میں جائے گا، قانون ہے وہ. لیکن واپس آیا انہیں 10-15-20 منٹ میں. تو میں پوچھا اسے کہ بھئی آخر کیا بات ہوئی، تیرا پاسپورٹ کا ٹائم ختم ہو گیا تو واپس آ گیا. کہا کہ امیر صاحب الحمدللہ اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا اور واپس آ گیا. میں آپ کو واقعہ بعد میں بتاتا ہوں. پھر ہم لوگ ڈھاکہ پہنچے. وہاں پر اس سے پوچھا میں بھئی تیرا واقعہ تو بتا، آخر کیا بات ہوئی. کہا کہ میں اصل میں انگریز شپ کا جو ہے میں ڈرائیور، یعنی شپ چلانے والا، جہاز، پانی کا جہاز چلانے والا آدمی. جب ویسٹ انڈیز سے میں انڈیا آیا تو ہم کو یہاں پر وہ جہاز خالی کر کے پھر جہاز کو بھرتی کرنے کے لیے 3 مہینے کا وقت لگا. تو میں 3 مہینے کے لیے یہاں گھومنے کے لیے گیا. نندیال میں ٹارگٹ بنایا، نندیال یعنی آندھرا کا علاقہ. وہاں گیا، وہاں گھومنے لگا تو چرچ میں ایک عورت، یعنی یہ لوگ بے حیا تو ہوتے ہیں بالکل، ان کا پردہ گوشہ تو کچھ بھی ہے نہیں. تو لڑکی پسند آ گئی، اسے شادی کر لیا. کرسچن کی، یہ بھی کرسچن تھا، وہ بھی کرسچن کی لڑکی تھی، اسے شادی کر لیا. شادی کر لیا، 2 بچے بھی ہوئے، یعنی آنا جانا رہا اس کا. جب ایک مرتبہ جب یہاں آیا تو اس کو خواب میں یہ بات بتائی گئی کہ بھئی دیکھ، تو جو سوچ رہا ہے اچھے لوگ کون ہوں گے، اچھے لوگ کون ہوں گے، اچھے لوگ کون ہوں گے، یہ سوچتا رہتا تھا. تو اس کو ٹوپی، توال، سر پہ بستر ایسا بتایا گیا خواب میں. اب وہ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہا، انہیں خود بول رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے رہبری کرے. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا نا یہ. عیسیٰ علیہ السلام رہبری کرے، یہ لوگ صحیح لوگ ہیں، یہ صحیح راستہ دکھانے والے لوگ. اب صبح میں اٹھا، یعنی نندیال ہی کی بات چل رہی ہے. صبح میں اٹھا تو انہوں نے بولا کہ بھئی یہ لوگاں تو عموماً ٹوپی، توال، بستر، یہ تو لوگاں مسجد ہی کی طرف رہتے. تو مسجد کی طرف گیا تو وہ لوگ نظر آئے. وہیں بیٹھا تھوڑی دیر، اس کے بعد کہا کہ حضرت بھئی تم لوگوں کو میں خواب میں دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام میرے کو ایسا ایسا رہبری کرے، اب میں تمہاری جماعت میں مل جاتا ہوں. یہ مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہو جاتا. تو اس کو کلمہ پڑھا دیا گیا، مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہوا گھر کو آیا، کہنے لگا الحمدللہ میں بہت دن سے تلاش میں تھا کہ کوئی صحیح مذہب مجھے ملے، صحیح بات میرے کو پہلے صحیح بات ملے. تو مجھے اللہ نے آج رہبری کر دیا کہ میں مسلمان بن گیا. تو بیوی بولی تم مسلمان بن گئے، پھر تو میں تمہارے سے ڈیورس لے لیتی ہوں، یعنی میں تو طلاق لے لیتی ہوں، میں تو مسلمان نہیں بنوں گی. اب چونکہ 2 بچے اسی کے تھے، ایک لڑکی ایک لڑکا تھا، تو وہ لوگ پریشان ہو گئے. خیر اس کے بعد میں اس کا جو ہے وقت جانے کا قریب آیا، ابھی 1-1.5-2 مہینے باقی تھے اس کے. تو انہوں نے بولا کہ بھئی خیر میں اب جا رہا ہوں، جب آؤں گا تو پھر ڈیورس دینے کا یعنی طلاق دینے کا سوچوں گا.
چونکہ ہمارے پاس مسلمانوں میں مرد طلاق دیتا ہے، عورت دور ہو جاتی ہے، وہ عورت طلاق دیتی ہے تو مرد دور ہو جاتا ہے۔ اگر عورت طلاق نہیں بھی دی تو انہیں دوسری شادی کر سکتی ہے، یعنی کرسچنوں کا ایک اصول ہے یہ۔ تو کہا کہ تم جو ہے چلے جائیے اور میں جو ہے طلاق دے دیتی ہوں تمہارے کو، یعنی میرے سے دور ہو جائیے، میں دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ بولا بھی ٹھیک ہے، میں اب جا رہا ہوں، پھر جب آؤں گا تو دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں کیا طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر ہو گئی تو میں اپنے دونوں بچوں کو اگر چاہے تو کہا کہ نہیں دونوں بچے بھی میرے پاس رہیں گے، تمہارے نہیں ہو سکتے ہو۔ خیر ایسی کچھ باتیں تلخ کی ہو گئی، خیر انہیں چلے گیا۔ جب واپس آیا تو کہا کہ بھائی کیا بات ہوئی؟ تو کہا میں مسلمان ہو گیا، میں اب کرسچن نہیں ہونے کا۔ تو ان کیا کری، اپنے کچھ لوگوں کو جو پادری قسم کے لوگ ہیں، اس کے اندر جو پوپ ہوتے ہیں عموماً، ان لوگوں کو بلا کے اس کو سمجھانے لگے، ارے تو اچھا آدمی اگر بننا ہے تو پوپ بن جا، اچھا کرسچن بن جا، کسی جو ہے چرچ میں رہ جا۔ اور بولا کہ چرچ والے پوپ وغیرہ سب کوئی اچھے نہیں ہوتے، اچھا تو صرف مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کے علاوہ کوئی اچھے ہوتے ہی نہیں۔ خیر بہت سارے لوگ سمجھانے والے سمجھاتے رہے، لیکن انہیں اپنی جو بات اڑے رہا۔ اس کے بعد میں اچانک خدا کی جو ہے طرف سے آزمائش کا معاملہ یہ ہوا کہ اس کا ہاتھ اور پیر گر گیا، فالج ہو گیا، پیرلیس۔ اب جیسا اٹھا تو ہاتھ پیر گر گیا، تو انہیں عورت بھی بولی اور اس کے لوگ بھی بولے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو اللہ نے، عیسیٰ نے تیرے ہاتھ پیر کو گرا دیا۔ تو بول رہا ہے مذہب اسلام اچھا ہے، تو مسلمان تھا، پھر تیرا ہاتھ پیر کیسا گر گیا؟ انہوں نے بولا کہ کچھ بھی ہو جاؤ جان جائے گی، مگر میں تو مسلمانی سے ہٹتا نہیں۔ پھر لے گیا دواخانے میں جو ہے شریک کرا دیے گئے۔ دواخانے میں اس نے 3 مہینے سے زیادہ وقت لگا اس کا دواخانے میں، یہاں تک کہ تھوڑا ہاتھ پیر ہلنے لگا، یعنی چلنے کے قابل ہوا۔ جب تک اس کی نوکری کا بھی مسئلہ، 3 مہینے کا جو ہے ڈیٹ تھا، وہ اس کا جہاز بھی چلے گیا، اس کی نوکری بھی چلے گئی۔ اب کیا کرنا؟ تو انہیں سیدھا جو ہے گھر کو آیا، کہا کہ میرے کو اللہ نے جو ہے اچھا کر دیا ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ تو بیوی کے سامنے اپنے پورے کپڑے رکھ رہا تھا، تو بچہ رو رہا تھا، بیٹی رو رہی تھی، دونوں بھی رو رہے تھے کہ بھئی ہمارا باپ چلے جا رہا ہے، اب واپس نہیں آئے گا۔ تو کہا جب میں جو ہے کپڑے رکھ رہا تھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ جب دوبارہ میں آؤں گا تو پھر یا تو اپنے بچوں کو لے کر جاؤں گا، یا اگر نہیں ہے بولے تو اس کو طلاق وغیرہ ہو کے اس کو کیا پیسے دینا ہے دے دے کے نکل جاؤں گا۔ تو جب وہ یہاں سے سیدھا بمبئی گیا، کیونکہ بمبئی سے وہ جہاز چلتا ہے، پانی کا جہاز چلتا ہے، وہاں جہاز تو تھا نہیں، وہ چلے گیا تھا جہاز۔ پھر کیا کرنا، کھانے کو کھانا نہیں ہے، جانے کو پیسہ نہیں ہے، پھر کیسے جائے؟ تو ایک ہوٹل میں جا کر اپنے آپ کو اپنی تکلیف بتایا، کہا کہ بھائی میں مسافر آدمی، پریشان آدمی، ویسٹ انڈیز کا آدمی ہوں، مجھے صرف کھانا دو اور میں کام کرتا رہوں گا تمہارے ہوٹل میں۔ وہ ہوٹل مسلمان چلیا برادر کی تھی، یعنی گجرات والے حضرات کی تھی، جو جماعت کے ساتھی تھی۔ انہیں اپنی پوری سرگزشت سنایا، تو ہوٹل کا مالک کہنے لگا بھئی دیکھو آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح 2 رکعت صلاۃ الحاجات، شام میں 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نئے نیت کر کے نماز پڑھو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی راستہ نکالے گا۔ تو یہ روزانہ جاتا تھا، صبح میں فجر کے بعد میں اشراق کے وقت میں جا کر نماز پڑھتا، پھر شام میں جو ہے عصر کے وقت میں یا عصر سے پہلے نماز پڑھ لیتا آتا۔ تو چند روز میں، یعنی کم سے کم 1.5-2 مہینے میں وہ اس کو لیٹر آیا، یعنی لکھتا رہا، ایسے بات کرتا رہا، وہ لیٹر آیا کہ تمہاری نوکری بحال ہو گئی، ترقی پر تم کو جو ہے بلایا جا رہا ہے، ایک جہاز آ رہا ہے، اس جہاز میں بیٹھ کر تم آ جانا چاہیے۔ میں بڑی خوشی سے وہ لیٹر لے کر آیا، ہوٹل کے مالک کو بتایا، اور مجھے پیسے بھی آ گئے ہیں، اگر آپ چاہو تو میں پیسے بھی نہیں بھائی تمہارا پیسہ ہم کو نہیں چاہیے، تم محنت کرے ہیں، ہوٹل میں کام کرے ہیں، محنت کھانا کھائے ہیں،
اب رہا مسئلہ ہم ہی کچھ پیسے دینا چاہتے تھے تم کو، اگر جانا چاہتے تو تمہارے کو پیسے آ گئے، جا سکتے. خیر اس کے بعد میں وہ وہاں سے نکل گیا اور کہا جب کبھی بھی مجھے ایسی جو ہے ضرورت پیش آتی تو میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں صلاۃ الحاجات کی، اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ پورا کر دیتے ہیں جب کبھی بھی. تو اب بھی مجھے جہاں پکڑ لے کر گئے یہاں پر یعنی کسٹم پہ، پاسپورٹ کے ڈیٹ ختم ہوا تو پکڑ لے کر گئے، تو کسی آفیسر نے کہا کہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے اور ویسٹ انڈیز کو اطلاع دے دیا جائے، انفارمیشن کر دیا جائے کہ بھئی یہ تمہارا آدمی جیل میں ہے، اب کارروائی کر کے چھوڑا لو. ایک 10-15 منٹ کے بعد ایک عورت آئی جو بہت بڑی آفیسر تھی، کسٹم آفیسر تھی، آ کر کہنے لگی ارے بھائی اس کو کئی کو بند کر کے رکھے؟ تو پورا بتایا گیا اس کا جو ہے پاسپورٹ کا وہ ٹائم ختم ہو گیا اسی لیے اس کو بند کر دیا گیا. کہا کہ بھئی ویسٹ انڈیز کے لیے بنگلہ دیش میں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، قانون ہے. جیسا ہمارے کو ہندوستان والوں کو نیپال میں جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، وداؤٹ پاسپورٹ کے جا سکتے ہیں. نیپال والے ادھر بھی آ سکتے ہیں بغیر پاسپورٹ کے. تو ایسا کچھ دیشوں میں ہے، کچھ ملکوں میں ہے ایسا. تو جیسا یہ بات بولی انہیں تو اس کو جیل سے چھوڑ دیا گیا، کیونکہ نماز وہاں جیل خانے میں پڑھ رہا تھا. یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرا تو اللہ میاں اس کا انتظام کر دیا. تو کہا جب وہ میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ امیر صاحب یہ ایسا معاملہ ہے. میں اس کو ایک دم بولا کہ ارے اللہ کے بندے، جب یہ ساری باتیں تو کہہ رہا ہے تو کیوں تو اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا نہیں کرتا؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے نماز پڑھ کے دعا کر. تو عشاء کے بعد یہ بات بول رہا تھا انہیں مغرب کے بعد بھی، عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد. تو پھر میں اس کو بتایا تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے امیر صاحب، میں بھی جو ہے نماز پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو. اچھی بات ہے، ہم بھی دعا کریں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا خیر کا معاملہ کرے. تو فجر کی نماز سے پہلے وہ مٹھائی کے 2 ڈبے لے کر آیا، بڑے بڑے، اس میں غالباً 2-3 کلو جو ہے مٹھائی تھی. اگر امیر صاحب یہ لے لو، امیر صاحب یہ لے لو. ہم بولے بھائی کیا بات ہے؟ خوشخبری خوشخبری. کیا خوشخبری ہے؟ کہا کہ میں تہجد کی نماز میں دعا پڑھا تو اللہ نے معاملہ جو ہے پایا کرا دیا. ہماری بیوی فون پر بات کری کہ میں مسلمان ہو رہی ہوں، تم آ جاؤ، مسلمان ہو رہی ہوں. تو میں جو ہے فون پر ہی اس کو بولا کہ کلمہ پڑھ لے تو کلمہ پڑھی انہیں. اب میں خوش ہوں اور میری بیوی مسلمان ہو گئی. اب میں جا کے جو ہے یہاں سے سیدھا جو ہے جا کر اس کو لے کر پھر میں انشاءاللہ اپنا ویسٹ انڈیز چلے جاؤں گا. تو کہا جب یہ اللہ نے اس نماز کے اندر اتنی بڑی طاقت رکھی ہے تو ہم نماز کو سمجھے کہاں؟ یہ ہے اصل میں نماز. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک منکرات سے، بے حیائی چیزوں سے روکتی ہے، بشرطے کہ نماز ہو. نماز کے اندر کہا ایک سائیکل میں ذرا سا چھوٹا سا کانٹا چبھے یا کوئی چیز آ جائے تو سائیکل نہیں چلتی. تو اتنا بڑا آدمی ایمان کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بغیر نماز کے کیسا چلے گا؟ اب نماز کے اندر کیا چیزیں کب ہونا ہے، کیسی ہونا ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. نماز سیکھنے کی ضرورت ہے. خالی نماز جیسا پڑھایا گیا صبح بچپن میں ویسا ہی پڑھے، کہا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. اسی لیے اکثر و بیشتر ہم بولتے ہیں ہمارے بچوں کو بھئی صحیح پڑھنا، جتنا بھی پڑھنا ہے صحیح پڑھنا. صحیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی صحیح ہوگا. تو کہا ایک معمولی چیز کے اندر ذرا سا فرق پڑا تو سائیکل نہیں چلتی تو نماز کیسے چلے گی؟ نماز کے اندر کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو کہا ان غلطیوں کا پورا جو ہے صحیح طریقہ سیکھ کر اگر کرے گا تو یہ نماز پوری ہوگی. نماز جب پوری ہوگی، صحیح ہوگی، تو یہی نماز انشاءاللہ بے حیائی سے، منکرات سے، فحش سے روکنے والی بن جائے گی. اللہ ہم کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک
وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک